والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم سردار صغیر چغتائی صاحب، ممبر کشمیر کونسل، آج کی اس تقریب کے میزبان جناب عبد الوہاب صاحب اور فرینڈز یوتھ ونگ کوٹ چھجی، سردار منظور صاحب، اعجاز عباسی صاحب، کوٹ چھجی کے اور گرد و نواح کے میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ مجھ سے قبل یہاں سردار صغیر چغتائی صاحب نے اور باقی احباب نے آپ کو بتایا کہ آج کی اس تقریب میں بنیادی طور پر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے فرزند ارجمند محترم سردار عتیق احمد خان صاحب نے یہاں پہ تشریف لانا تھا، لیکن اچانک ان کی کچھ مصروفیات، ناگزیر مصروفیات، جو لاہور میں کوئی اہم ترین میٹنگز میں ان کو جانا پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے، اور پھر انہوں نے اپنی جگہ سردار صغیر چغتائی صاحب جو ہماری کشمیر کی جو سینٹ ہے، کشمیر کونسل جس کو کہتے ہیں، اس کے ممبر ہیں، اور میں ہم دونوں کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ ہم یہاں پہ آپ کے پاس ان کی طرف سے حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ کہا گیا یہاں پہ کہ جناب عبد المالک صاحب نشان شجاعت جو ہیں، جو ان کا ایک تاریخی کارنامہ ہے 2 مارچ 1978 کو، کہ جب اس وقت ایک طیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس پورے طیارے میں کئی لوگ سوار ہوئے ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک مرد مجاہد جو اٹھا، وہ اس دھرتی سے اس کا تعلق تھا۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو تاریخ کے اندر امر کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جرأت، بہادری اور ان کی شجاعت کا ایک بہت بڑا شاہکار تھا کہ وہ انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، اور اپنے تمام مسافروں کی حفاظت کے لیے اور اپنے اس قومی طیارے کی حفاظت کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس شخص کو دبوچ لیا۔ اور سردار عتیق احمد خان صاحب جو بھی اس وقت بہت نوجوان تھے، انہوں نے بھی ان کی مدد کی، اور یہ زخمی بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اس ہائی جیکنگ کی اس اٹیمپٹ کو ناکام کر دیا۔ تو یہ عبد المالک صاحب کا اس وقت، آج ہماری نئی نسل کو، ہم لوگوں کو تو شاید اتنا علم نہیں ہے، لیکن اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں کہ سارے ملک کے اندر جو ہے ان کا نام بڑا مشہور ہوا، اور لوگ عبد المالک کے نام سے اس کو ایک بڑے کارہائے نمایاں انجام دینے والی شخصیت کے طور پر جاننے لگے۔ ابھی میرے ساتھ ذوالفقار چغتائی جو ہمارے سٹاف میں ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں اس وقت، اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد، ان کے اپنا ایک تایا کے گھر ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا آزاد کشمیر کے اندر۔ تو اس بچے کا نام جو اس وقت ان کے بڑوں نے رکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے کہ عبد المالک نے ایک بہت بڑا بہادرانہ کارنامہ انجام دیا ہے، تو ان کے نام کے اوپر اپنے بچے کا نام عبد المالک رکھا۔ تو یہ اس طرح کا ان کا ایک مقام بن گیا تھا سارے ملک کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور اس کے بعد عبد المالک صاحب نے، جس طرح یہاں آپ سب لوگوں کو معلوم بھی ہے اور بتایا گیا، کہ انہوں نے یہاں پہ سماجی خدمات اور یہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے جو کنٹریبیوشن کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہترین مثال ہے، اور ہمارے نئے نوجوانوں کے لیے، ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ جو لوگوں کی خدمت ہے، یہ جو علم کی روشنی پھیلانے کی جدوجہد ہے، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے مذہب میں بھی اور آج کی اس دنیا میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کسی نے پوچھا کہ دین کی تعریف کیا ہے؟ یہ دین محض اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں اور بس بات ختم ہو گئی. یہ بات نہیں ہے، بات اس سے اور آگے ہے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دین، آپ سے پوچھا کسی نے کہ دین کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا نام دین ہے. ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. یہ جو عوامی خدمت کا، انسانی خدمت کا جو ریکارڈ عبد المالک صاحب کا ہے، آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ جب ہم ان کا یہ دن منا رہے ہیں، ان کی برسی منا رہے ہیں، تو نوجوان جو نئی نسل وہ اس بات کا عہد کرے کہ ہم عبد المالک صاحب کے اس عوامی خدمت کے مشن کو، فلاح و بہبود کے مشن کو، انسانی خدمت کے مشن کو آگے لے کے بڑھیں گے اور اس کو انشاءاللہ العزیز آگے اسی طرح چلاتے رہیں گے جس طرح عبد المالک صاحب نے اپنی زندگی میں کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ فرینڈز یوتھ ونگ یہاں پہ نوجوانوں کی ایک تنظیم بنی ہے جس نے عبد المالک صاحب کے اس مشن کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور ان کا ماٹو بھی اتحاد اور اتفاق کا پیغام ہے، علم کی روشنی کو پھیلانے کا پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کو جو بڑے مسائل درپیش ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. ہماری نئی نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹ چکی ہے. جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں راستہ دیا تھا اتحاد اور اتفاق کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا اور یکجہتی کا، آج شاید ہم نئی نسل جو ہے اس مشن سے، اس راستے سے تھوڑے سے ہٹ چکے ہیں. آج ہمیں پھر اس راستے کے اوپر آنا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. آج اس ملک کے اندر فرقہ بندی ہے، آج مختلف لسانی فسادات ہیں، آج علاقائی جھگڑے ہیں، آج اپنے اپنے فرقوں کی، اپنے اپنے علاقوں کی، اپنے اپنی برادریوں کی اور اپنے اپنے صوبوں اور اپنی اپنی زبانوں کی لوگ بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ پاکستان جب بنا تھا ہمارے بزرگوں نے، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جب پاکستان حاصل کیا تو اس وقت نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی اہل حدیث تھا، نہ کوئی پنجابی تھا، نہ کوئی بلوچی تھا، نہ سندھی اور نہ پختون اور نہ کشمیری. اس وقت سارے ہندوستان کے اندر مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ملت واحدہ کی حیثیت سے قائد اعظم کی قیادت میں جمع ہوئے اور انہوں نے جدوجہد کی اور پاکستان حاصل کیا. احساس نہیں ہے جو ہمارے لوگوں نے دی تھی. آج اس ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے، اس کو مستحکم رکھنا ہے، تو پھر ہمیں ایک بار پھر تحریک پاکستان کے جذبے کے ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک نیشن کی حیثیت سے ہمیں مل کے جدوجہد کرنی ہوگی اور اپنا کام، اپنا کردار جو ہے ادا کرنا ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمان کا گلا کاٹے، اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی تاریخی المیہ نہیں ہو سکتا. تو آج نوجوان نسل جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے یہ جو سفید ریش بزرگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، جو اچھے کام انہوں نے، جو اچھی روایات انہوں نے ڈالی تھی، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں، ہم تحریک پاکستان کے جذبے سے آگے بڑھیں، ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، ہم اگر پاکستان کے لیول کے اوپر اپنا رول نہیں پلے کر سکتے تو کم از کم اپنے علاقے کے اندر تو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اپنی یونین کونسل کے اندر، اپنی تحصیل کے اندر، اپنے ضلع کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے گاؤں کے سطح تک ہم جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان جو اللہ کے نام پہ، جو اسلام کے نام پر، جو ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ
तैयबा की बुनियाद के ऊपर जिसकी बुनियाद रखी गई थी, ये इंशाअल्लाह अज़ीज कायम और दायम रहने के लिए बना है। तो इसको आगे लेके हमने बढ़ना है, इसको तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ लेके जाना है, अपने इलाके को तरक्की देनी है, अपनी नई नस्ल को सीधे रास्ते के ऊपर जो है वो रखना है। इसके लिए हम अपना अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। और मैं फ्रेंड्स यूथ विंग को और उनके तमाम अहदेदारों को और साथियों को एक बार फिर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक अच्छा नेक काम लेके आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इनका हामी व नासिर हो और इनकी जदोजहद जो है वो नेक जज्बों के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ती रहे। सरदार सैयद चुगताई साहब ने सरदार रकीब साहब की तरफ से और हम सब की तरफ से जो यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स का ऐलान किया है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज आपको जल्द मिल जाएंगे। और भी जो हमसे तावन हो सका हम आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज जारी व सारी रखेंगे। मैं इंतजामिया का, आप तमाम अहबाब का, बुजुर्गों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सारे लोग यहाँ पे काफ़ी देर से जमा हैं और यहाँ पे तशरीफ लाए। इतना अच्छा प्रोग्राम आपने यहाँ पे अरेंज किया। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।